بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 26ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ کیونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی ہے کہ مجھے اپنے پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ابتدائی ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید فرمائی۔ آیت نمبر 29 سے حضور کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا، ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف سے بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ سورہ محمد غزوہ بدر سے پہلے اسلام کی تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس سورہ مبارک کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکے، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسے شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پانی یا تغیر نہیں آئے گا۔ دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شراب الطہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے۔ ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوئے ہیں؟ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 سے اللہ عز و جل نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی سے بیعت تھی۔ آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ ہم اپنے مال اور اہل خانہ کی مصروفیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، سو ہماری خطا معاف فرما دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ نے ان مفاشر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری اور جان سپاری کی بیعت کی تھی، اپنی رضامندی کی قطعی صنعت سے نوازا۔ بس جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے رحائی ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی اللہ تعالیٰ کی اس سند رضا کی نفی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا تو بعض صحابہ اکرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا، ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خطر ہو کر سر مڈاتے ہوئے یا بال ترسواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قریب فتح کی نوید بھی سنائی۔ اس سورت کی آخری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ صفات بیان فرمائی جو پہلے سے توریت اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھی۔ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے نیر و تابہ ہیں۔ مفسرین اکرام نے فرمایا اس آیت میں خلفاء راشدین کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورۃ الحجرات، سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کی آواز پر آواز کو اونچا کرنا بھی ادب کے منافی ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایسی بے ادبی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی گئی۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں عدل و انصاف پر مبنی صلح کا حکم دیا گیا اور اخوت ایمانی کا بیان ہوا۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، دوسروں کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اتنا گنونا جرم قرار دیا کہ گویا اپنے مردے بھائی کا گوشت نوچنا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی سب آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہیں۔ پھر اس میں ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ایمان لا کر اللہ پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ تو اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ اس نے نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ سورۃ القاف، اس صورت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، یعنی آسمان کی رفت اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم سے اس کو مزین کرنا، اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، زمین کی وسعت، اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح ثبت کر دینا، آسمان سے بارش کا برسنا، اسی طرح 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 کا اناج، پھل پھول اور باغات کا اگنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا وغیرہ۔ آیت نمبر 16 میں بتایا اللہ انسان کا خالق ہے، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سحری اعمال تو درکنار اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور قلبی واردات کو بھی جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 کے بارے میں بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بصارت متاثر ہو رہی ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بصارت کو بحال فرما دیتا ہے۔ سورۃ الزاریات، آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے، ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کا اہتمام کا ذکر ہے۔ فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بتقاضۂ بشری خوفناک ہوا، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔